سینئر صحافی اور تجزیہ کار سہیل وڑیچ کے مطابق طویل انتظار کے بعد سیاسی میدان میں ہلچل شروع ہو رہی ہے۔ ایک ٹیم وردیاں پہن کر میدان میں اترنے کے لیے تیار ہے، مگر دوسری ٹیم نیم مردہ اور غیر متحرک ہے۔ ایسے میں میچ بھلا خاک ہوگا۔ میچ تو تبھی مزیدار ہوگا کہ دونوں ٹیموں کو میدان میں اترنے کے برابر مواقع دیے جائیں۔ صورتحال یہ ہے کہ کھلاڑی کے چاروں طرف دیواریں چن دی گئی ہیں۔ نہ کوئی تحریک چلتی نظر آ رہی ہے، نہ انصاف کے ایوانوں سے کوئی انقلابی فیصلہ آنے کی امید ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ کا دل نرم ہونے کی کوئی توقع ہے۔ سیاست میں نفرت اس قدر زیادہ ہے کہ اس کے سیاسی حریف چاہتے ہیں کھلاڑی کو پورا رگڑا لگایا جائے۔ کوئی بھی اسے رعایت دینے کو تیار نہیں۔ حبس اور تنگی کے اس ماحول میں سیاست اور معیشت چلتی نظر نہیں آتی۔ ملک کو آگے لے جانے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ کھلاڑی کو راستہ دیا جائے اور اسے بھی کھیل میں شریک کیا جائے۔ یہ درست ہے کہ کھلاڑی نے سیاست کے میدان میں بہت فاؤل کھیلے، سیاست میں اپنے حریفوں کو چت کرنے کے لیے ہر حد پار کر لی، میڈیا کو بدنام کیا اور میڈیا کے ایک بہت بڑے مالک کو کئی ماہ تک قید میں رکھا۔ قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف کسی کے کہنے پر ریفرنس بھیجا، جمہوری اقدار کو فروغ دینے کی بجائے اسٹیبلشمنٹ کے بیانیے کا ساتھ دیا، خارجہ پالیسی کی نئی راہیں کھولنے کی بجائے بھارت سے روایتی دشمنی کی پالیسی کو جاری رکھا، اور تو اور خود اپنی سرپرست فوج کی قیادت سے بھی بنا کر نہ رکھی، ملکی معیشت کو چلانے میں ناکام رہا۔ اگر یہ ساری چارج شیٹ درست بھی مان لی جائے تو بھی کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کھلاڑی کو میدان سے باہر ہی کر دیا جائے؟ تو یہ فیئر پلے نہیں ہوگا، ظلم اور ناانصافی ہوگی۔ نونی لیڈر اور کھلاڑی لیڈر دونوں نفرت اور انتقام کی آگ میں جل رہے ہیں، لیکن ان کی اس نفرت سے ملک میں جمہوریت آخری سانسیں لے رہی ہے۔ اگر انہوں نے نفرت کی سیاست جاری رکھی تو وہ بلا کر ملک میں جمہوریت کے خاتمے پر ختم ہوگی۔ کھلاڑی پاپولر ہے، اس کا بیانیہ بک رہا ہے۔ اوورسیز ہوں یا پاکستان کی شہری مڈل کلاس، غربت کے شکار لوگ ہوں یا مہنگائی سے پسے ہوئے عوام، سب کھلاڑی کو سراہتے ہیں۔ کھلاڑی کے ساتھ ریاست کے برے سلوک سے وہ سیاست کے ساتھ ساتھ ریاست سے بھی ناراض ہو رہے ہیں۔ ان کا بیانیہ نفرت، گالی اور مایوسی سے بھرا ہوا ہے۔ ایسے میں نونی لیڈر اور ریاست کے اسٹیبلشمنٹ کو سوچنا ہوگا، کھلاڑی کو سزائیں دینے سے مسئلے حل نہیں ہوں گے بلکہ مسائل کا نیا انبار لگ جائے گا۔ یاد کریں، بھٹو کو پھانسی دے کر کیا بھٹو ختم ہو گیا؟ ہرگز نہیں۔ بھٹو کی پھانسی کا نتیجہ یہ نکلا کہ پیپلز پارٹی خراب کارکردگی کے باوجود مسلسل 15-20 برسوں سے سندھ میں حکمران ہے۔ اسٹیبلشمنٹ سندھ کے احساس محرومی کے ڈر سے مصلحت پسندی میں آ کر پیپلز پارٹی کا راستہ روک نہیں پائی، حالانکہ اسٹیبلشمنٹ کے کئی لوگ چاہتے ہیں کہ ہر صورت پیپلز پارٹی کا راستہ روکنا چاہیے، مگر اسٹیبلشمنٹ چمکی لڑائی نہیں لڑنا چاہتی۔ نواز شریف کو نائل قرار دیا گیا، جیل میں رکھا گیا، 2018 کا الیکشن ہروایا گیا، 2 بار جلا وطنی اختیار کرنا پڑی۔ کیا انہیں سیاست سے نکالنے میں کامیابی ہوئی؟ ہرگز نہیں۔ بالکل اسی طرح کھلاڑی کو جیل میں رکھ کر یا نااہل کر کے یا الیکشن سے باہر رکھ کر اس کی مقبولیت کو ختم نہیں کیا جا سکا۔ واحد راستہ مصالحت پسندی ہے۔ کھلاڑی کو سسٹم میں واپس لانا ہے۔ بہتر ہے کہ یہ آج ہی کر لیا جائے، وگرنہ کل کو مجبوراً اور زیادہ سخت شرائط پر یہی معاملہ کرنا پڑے گا۔ کھلاڑی کو بھی اب سیاسی ڈائیلاگ اور مفاہمت کے بند دروازے کھولنے ہوں گے، اصلی اور سچی جمہوری روایات کے ساتھ جڑنا ہوگا، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر دھرنے اور گالیوں کی سیاست سے اجتناب کرنا ہوگا۔ ماضی میں ہر اسمبلی کے بائیکاٹ اور بلا کر اسمبلیوں کو توڑ دینے سے انہیں جو سیاسی نقصان ہوا، اس سے انہیں سیکھنا ہوگا۔ آئندہ کے لیے جذباتی فیصلوں کی بجائے عقل مندی کے فیصلے کرنا ہوں گے۔ 9 مئی کے واقعہ نے کھلاڑی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کھلی جنگ چھیڑ دی۔ سیاسی جماعت کو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اس طرح کی کھلی لڑائی سوٹ نہیں کرتی۔ جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں ذوالفقار نے PIA کا طیارہ اغوا کیا تو اسٹیبلشمنٹ نے 9 مئی کی طرح کا بیانیہ بنا کر پیپلز پارٹی کو تخریب کار اور دہشت گردوں کی جماعت قرار دے دیا۔ بے نظیر بھٹو نے بڑی خوش اسلوبی سے جہاز کے اغوا میں ملوث اپنے بھائی اور ذوالفقار سے اپنی رائے جدا کر کے پرامن جمہوری جدوجہد کا راستہ اپنایا، اور بلا کر اسٹیبلشمنٹ کو ایک دن انہیں اقتدار دینا ہی پڑا۔ کھلاڑی کو بھی پرامن جدوجہد کے راستے پر چلنا چاہیے اور تشدد یا تخریب کی طرف مائل لوگوں سے اپنی رائے جدا کر لینی چاہیے۔
پاکستان کو بنے 75 سال ہو گئے، یہاں تقریباً ہر منتخب وزیر اعظم کو جیل جانا پڑا، ہر وزیر اعظم کے خلاف عدلیہ نے فیصلے سنائے، ہر وزیر اعظم کو اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، ہر وزیر اعظم کا میڈیا ٹرائل ہوا، ہر وزیر اعظم کو نشان عبرت بنانے کی کوشش ہوئی، کبھی بے نظیر، کبھی نواز شریف، کبھی زرداری یا گیلانی اور اب عمران خان۔ کیا یہ دائرہ اب ٹوٹنا نہیں چاہیے؟ کھلاڑی کو کھیل سے باہر رکھا گیا تو اس کے لاکھوں کروڑوں مداحین کا سسٹم پر یقین ختم ہو جائے گا، ملک میں مایوسی بڑھ جائے گی اور استحکام بھی نہیں آ سکے گا۔ وقت آ گیا ہے کہ پرانے کھیل ختم کر کے انصاف پر مبنی میچ میں اترا جائے۔ سینئر صحافیوں جاوید چودھری، زیرو پوائنٹ، حامد میر، سلیم صافی، رؤف کلاسرا اور نصرت جاوید کے کالمز سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والے کالم کا نوٹیفیکیشن آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔